اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرید احمد۔ پاکستان میں 2 ہفتوں سے بحث چل رہی ہے، کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم اسرائیل کے خلاف تھے۔ یہ دعویٰ 100% درست ہے، بانیان پاکستان واقعی اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور جب تک ہم وہ بیک گراؤنڈ نہ جان لیں ہم ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی مخالفت کی وجہ ترکی اور خلافت عثمانیہ تھی۔ فلسطین 1517 سے لے کر 1917 تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے مسلمان خلافت کے حامی اور برطانوی راج کے خلاف تھے، چنانچہ فلسطین کے ایشو پر ترکی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ برطانیہ سے آزادی بھی چاہتے تھے، چنانچہ یہ برطانیہ کے ہر فیصلے کو بھی مسترد کر دیتے تھے۔ اتاترک نے بھی فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم نے بھی انکار کر دیا۔ برطانیہ نے 1948 میں فلسطین پر اپنا قبضہ چھوڑ دیا اور یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ملک بنا لیا۔ روس، امریکہ اور یورپ نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ ترکی نے بھی 1949 میں اسرائیل کو مان لیا۔ اب سوال یہ ہے، اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال 1949 میں حیات ہوتے تو کیا وہ اپنے آپ کو ریپوزیشن کرتے یا اپنے پرانے موقف پر قائم رہتے؟ میرا خیال ہے یہ بھی اپنی پوزیشن بدل لیتے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک پاکستان میں یہودی تھے اور یہ عبادت کے لیے باقاعدہ اسرائیل بھی جاتے تھے، اور ریاست کو ان کی آمد رفت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، مسلم امہ اکٹھی ہو گئی، OIC نے جنم لیا اور پاکستان سمیت 57 اسلامی ملک اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ 1973 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان یوم کپور جنگ ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عرب ملکوں میں پاکستانی ورکرز بھجوانا شروع کر دیے تھے، چنانچہ انہوں نے اسرائیل پر عربوں سے بھی سخت اسٹینڈ لے لیا۔ جنرل ضیاء الحق بھی بھٹو سے 2 قدم آگے نکلے اور یوں اسرائیل پر پاکستان کا موقف اٹل ہو گیا۔ اس دوران وہ عرب ممالک جن کی زمینوں پر اسرائیل قابض ہوا تھا، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم 3292 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر انکار کرتے رہے۔ ہم نے اسے 2 ملکوں کے بجائے اسلام اور کفر کا تنازع بھی بنا دیا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہ اگر واقعی کفر اور اسلام کا ایشو ہے تو کیا پھر ہم مصر، اردن اور ترکی سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں؟ اور کیا ترک اسرائیل کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ جی نہیں، یہ ملک آج بھی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، لہٰذا یہ پھر مذہب کے بجائے سفارتی اور سیاسی ایشو ہے، اور سیاست اور سفارت میں کوئی چیز قطعی نہیں ہوتی، ان کا فیصلہ ہمیشہ حالات کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی مثال ہی لے لیں تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی علامہ اقبال نے لکھا تھا، اور قائد اعظم بھی 1920 تک ہندو مسلم بھائی بھائی کے حامی تھے۔ یہ کانگریس میں بھی رہے تھے، لیکن پھر حالات نے علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کو 2 قومی نظریے کا داعی بنا دیا۔ یہ دونوں ری تھنکنگ پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ میرا خیال ہے اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال 1950 تک حیات ہوتے تو یہ بھی اسرائیل کے ایشو پر ری تھنکنگ ضرور کرتے۔ کیونکہ یہ قدم انہوں نے ترکی کی محبت اور برطانیہ کی نفرت میں اٹھایا تھا، اور برطانیہ نے 1948 میں فلسطین چھوڑ دیا تھا، اور ترکی نے بھی 1949 میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا۔ ترکی کے بعد ایران نے 1950 ایرانی انقلاب کے بعد اسرائیل کے تعلقات ختم ہو گئے۔ مصر نے 1989، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان نے 1992 اور اردن اور تیونس نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ تیونس کے 2000 میں اسرائیل سے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ UAE نے اب اسرائیل سے معاہدہ کر لیا ہے، اور چند ماہ میں عمان اور سوڈان بھی اسے مان لیں گے۔ یہ ملک کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ اس ایشو کو
اسلام اور کفر کے جنگ نہیں سمجھتے۔ یہ سفارتی اور سیاسی ایشو ہے اور سیاسی اور سفارتی ایشو بالآخر اسی طرح سیٹل ہوتے ہیں۔ ہم اگر چند لمحوں کے لیے یہ بھی مان لیں یہ ایک مذہبی ایشو ہے تو پھر یہ ایشو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا، مسلمان اور یہودیوں کے درمیان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے مصلوب کروایا تھا۔ ہولوکاسٹ کے ذمہ دار بھی عیسائی تھے، مسلمان نہیں۔ یہ درست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے 4 غزوات کیے تھے، لیکن آپ نے عیسائیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ روم تک عیسائیوں کی حمایت میں اتری تھی، لیکن پھر مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے اور یہ دونوں 200 سال تک صلیبی جنگیں لڑتے رہے، جبکہ مسلمانوں نے 1970 تک 1400 سال میں یہودیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ چنانچہ ہم اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں کی عیسائیوں سے زیادہ اور طویل جنگیں ہوئیں اور یہ یہودیوں کی رعایتیں دیتے رہے، لہٰذا ہم اگر دشمن ہو سکتے ہیں تو عیسائیوں کے ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی اور عیسائی 2000 سال سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم آج صلیبی جنگوں کے باوجود عیسائیوں کے اتحادی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخالفت مذہبی نہیں، سیاسی اور سفارتی ہے۔ ہمارے علماء کرام اکثر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 کا حوالہ دیتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ برحق ہے، ہم میں سے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس حکم میں ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ہم نے عیسائی دنیا کے تمام ممالک کو تسلیم بھی کر رکھا ہے اور ہمارے ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بھی۔ ہم افغان جہاد تک امریکی امداد سے لڑتے رہے ہیں، جبکہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی حرام جانور کے بالائی حصے کو حلال قرار دے دیں اور نچلے حصے کو حرام۔ لہٰذا ہم اگر اس آیت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں عیسائیوں سے بھی قطع تعلق کر لینا چاہیے اور تمام عیسائی ملکوں کو بھی مسترد کر دینا چاہیے، مگر ہم یہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم نے سفارتی اور سیاسی ایشو کو مذہبی بنا کر غلطی کی، اور ہم آج خوف سے اس ایشو پر بات تک نہیں کر رہے۔ ہم اپنا اسٹینڈ شدید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اگر ملک ہیں تو پھر ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینا ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے جن کے لیے اسٹینڈ لیا وہ ہم سے اسلام کے روادار تک نہیں، اور نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ کیا یہ زیادتی نہیں؟ ہم اسرائیل کو بے شک تسلیم نہ کریں، لیکن اس کی وجہ خالصتاً ہم ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ترکی کی محبت میں انکار کرتے رہے اور آج ہم سعودی عرب کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم اگر آزاد ہیں تو پھر ہمیں اپنے فیصلے بھی آزاد کرنے چاہیے۔ ہم کب تک دوسروں کے لیے لیلے یا بچھڑے بنتے رہیں گے؟ کل کہیں ایسا نہ ہو سارے عرب اسرائیل کو مان لیں اور اسرائیل ہمیں ماننے سے انکار کر دے، یہ اسلام کی وجہ سے ایران اور ہم پر حملہ کر دے اور ہمارے سارے برادر اسلامی ملک غیر جانبدار ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور، کیونکہ بات اسی طرف جا رہی ہے۔